بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مہینے کی 27ویں رات پیر کے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر معراج کا وہ تاج رکھا گیا جس نے پوری انسانی تاریخ میں انبیاء کرام سمیت نہ اب تک کسی کا سر مزین ہوا تھا نہ آپ کے بعد ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک راتوں رات سفر کرایا اور اپنے بے شمار مظاہرے قدرت کا مشاہدہ کرایا۔ اسی معراج میں 5 وقت کی نماز تحفے کے طور پر عطا کی گئی۔ اس سفر میں کیا کچھ پیش آیا اس کی مرحلہ ور واقعات بتانے والی ہوں۔ ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے آخر تک پورا ضرور سنیں، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے کا 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ باطل اپنا تمام حربہ استعمال کر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وار کو سہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خالق و مالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اب تک اس قدر مصیبتیں برداشت کی، وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اعزاز و اکرام سے نوازے۔ شب معراج کی رات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں حاضری اور ہم کلامی سمیت 7 آسمانوں کی سیر کی اور عذاب قدرت اور حقائق الہی کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اس سفر کو ابتدا سے انتہا اور پھر اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوئے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم کعبہ شریف میں حتیم خانہ کعبہ سے بالکل ملا کر جمجم کے کنویں سے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر جمجم کے پانی سے دھویا گیا، پھر سینہ مبارک میں ایمان و حکمت اور نور بھر دیا گیا اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو کہ اونچائی میں گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور پر سوار کر دیا گیا۔ اس براق کا ہر قدم اپنی حد نگاہ پر پڑتا تھا اور اسی برق رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ قاصد جبرائیل علیہ السلام اور مقصود صلی اللہ علیہ وسلم دونوں براق پر سوار ہے۔ ان کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہی مدینے کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ ان دونوں سواروں کی اگلی منزل طور سینہ تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر طور پہاڑ کا وہ پیڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی کے پاس نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و جبرائیل علیہ السلام کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اور پیر کی رات نے بیت المقدس کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ لوگ خواب غفلت میں مدہوش تھے۔ شہر کی گہما گہمی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندرونی و باہری حصے نہایت خوبصورت اور پروقار چہرے والے بزرگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب بزرگ صفے باندھے کسی کے انتظار میں تھے۔ اسی اثنا میں فضا کی تاریک پہنائیوں سے ایک عجیب و غریب سواری اترتی ہوئی نظر آتی ہے جس پر منور صورتوں والے 2 سوار موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام سواری سے اتر کر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ نمازیوں کی صفیں تیار تھی، ہاں امام کی جگہ خالی تھی۔ لوگ منتظر ہیں کہ امام آگے بڑھے اور نماز شروع ہو۔ اتنے میں براق پر آنے والے 2 سواروں میں سے ایک کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا، آگے بڑھایا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے،
شروع سے لے کر اب تک آنے والے تمام انبیاء مقتدی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انبیاء کرام کے اجتماع اس سرزمین پر ہوا اور یہاں وہ نماز پڑھی گئی جو ازل سے ابد تک امام اور مقتدی و لحاظ سے اپنی نوعیات کی سب سے انوکھی نماز ہے۔ نماز کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی اور انبیاء نے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ انبیاء بنے اس مجمع سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خالق بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو آتش نمرود کی آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے سے نجات دی اور اسے میرے لیے خنک اور سلامتی کا ذریعہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام کیا، مجھ کو برگزیدہ بنایا، مجھ پر توریت نازل فرمائی اور فرعون کو ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے زبور کا علم نصیب فرمایا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر کیا اور شیطانوں کو بھی مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن کے لشکروں کو مسخر کیا اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے شایان شان نہ ہوگی۔ تمام حمدے اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بنا دیا اور مجھ کو حکمت، توریت اور انجیل کا علم دیا اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا قالب بنا کر اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور مجھ کو بنایا کہ میں اللہ کے حکم سے مادر جاد اندھے کو آنکھ والا اور کوڑی کو اچھا کر دیتا تھا۔ مجھ کو پاک کیا اور مجھے اور میرے والدہ کو شیطان سے پناہ دی۔ آپ سب نے اپنے رب کی ثنا کی، اب میں بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر امر کا بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور میری امت کو امت عدلیہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین مسجد سے باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو منتخب فرمایا۔ جبرائیل امین فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ مسجد اقصیٰ سے نکلتے وقت جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، پھر وہ سیڑھی آسمان پر رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ ساتویں آسمان پر۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنی طرف کچھ صورتیں تھیں جنہیں دیکھتے تو مسکراتے، اور بائیں طرف کچھ صورتیں تھیں جنہیں دیکھتے تو روتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ دائیں جانب والی صورتیں جنتیوں کی ہے اور بائیں جانب والی دوزخیوں کی۔ معراج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ایک ایسی شخصیت نے کیا جو شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال سے مشابہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔
सातवें आसमान पर एक अजीमुशान महल देखा जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। रोजाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और कयामत तक किसी फरिश्ते को दोबारा तवाफ करने की नौबत नहीं आएगी। इन मराहिल से गुजरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुँचे जहाँ तमाम मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। वो जगह खालिक और उसकी मखलूक के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखती है। इस जगह को सिदरतुल मुंतहा के नाम से याद किया जाता है। इसरो आगे क्या है, इसका इल्म अल्लाह को है या फिर अल्लाह जिसे अपनी मर्जी से इसका इल्म दे। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें निकल रही है। 2 नहरें ज़ाहिरी और 2 बातिनी। बातिनी नहरें तस्लीम और सलसबील है जो जन्नत में गिरती है, और ज़ाहिरी नहरें नील और फुरात है जो जमीन पर गिरती है। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ सुनहरे परों वाले नन्हे परिंदे आते हैं और परवाने की तरह सिदरा पर निसार होते हैं। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहाँ से एक कदम भी आगे बढ़े तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर जलने लगते हैं। जिब्राइल अमीन बेबस खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आगे जाना है, मगर साथ चलने वाला तो जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगे आपका और आपके रब का मामला है। मेरा मकाम यही है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े। ये वो जगह है जहाँ किसी के तसव्वुर ने भी कदम नहीं रखा। उसके आगे जो कुछ हुआ उसका बखूबी इल्म महबूबे किबरिया और खालिके दो जहाँ को ही है। एक ऊंची और हमवार सतह पर पहुँचे तो सामने अल्लाह के जलाल की बारगाह थी। हम कलामी का शर्फ बख्शा गया और जो कुछ इरशाद हुआ उनमें से चंद ये है। हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की बख्शीश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है, और जब उस अमल पर नेकी कर लेता है तो 10 नेकियों का सवाब मिलता है। मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता, और जब वह उस पर अमल कर लेता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही से वापस लौटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने बनी इसराइल के तजुर्बे का हवाला देते हुए नमाजी की तादाद कम करने की दरख्वास्त की, और इस तरह धीरे धीरे 5 नमाजें एक दिन में फर्ज हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के जरिए मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए। वहाँ फिर से तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। सफ़े आरास्ता थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई जो गालिबन फज्र की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा पहुँच गए। इस सफरे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाबे कुदरत का मुशाहदा किया। कुछ वाक़यात आसमान पर जाने से कब्ल और कुछ बाद के हैं। इस सफर के दौरान एक जगह किसी ने पुकार कर कहा, इधर आओ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो न दी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, इधर आओ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई तवज्जो न दी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाइयत की तरफ बुला रहा था। एक औरत बहुत बनी सवरी नजर आई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी नजर फेर ली। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया थी। एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की बाकी उम्र का अंदाजा औरत की उम्र से कर लीजिए। इस सफर शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक आमाल की जजा और बुरे आमाल की सजा को तमसील के जरिए दिखाया गया। कुछ लोग खेती काट रहे हैं, मगर जितनी काटते जाते वो उतनी ही बढ़ती जाती है। पूछा, ये लोग कौन है? कहा, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये लोग कौन हैं? अर्ज किया गया, ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज के लिए रब के आगे नहीं झुकते। कुछ लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे पीछे पेवंद लगे थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये लोग कौन हैं? बताया गया, ये लोग वो है जो अपने माल में से जकात खैरात कुछ नहीं देते थे। एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उसे उठाने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं उठता तो
اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ احمق کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں کا اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچی سے کترے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرب ہے جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ زبان درازی کا نتیجہ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ 10 شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ پیدا کرنے والی بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اسے واپس لینا چاہتا ہے مگر یہ نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان درازی اور تانا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جن کے ناخون تانبے کے تھے اور وہ اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب میں عرض کیا گیا یہ وہ ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کر جاتے تھے۔ سود بیاج کھانے والوں کا انجام کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے اور سانپوں سے بھرے تھے۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا سود کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جن کے ایک طرف اچھا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اپنی خواہش نفس پوری کی۔ اس سفر میں حقائق شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ اس سفر کی پوری رداد ام ہانی رضی اللہ عنہا کو سنائی جنہیں تعجب کی وجہ سے سکتہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تو ام ہانی رضی اللہ عنہا نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واسطے یہ قصہ لوگوں کو مت سنائیے گا ورنہ انہیں مذاق اڑانے کا ایک اور موقع ہاتھ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں ضرور یہ واقعہ بیان کروں گا اور باہر تشریف لے گئے۔ صبح کا وقت تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ حرم کعبہ میں کفار کی محفل لگی تھی۔ ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ کر دل لگی کیسے انداز میں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تازہ خبر سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات شب معراج کی مکمل رداد سنا دی۔ پھر کیا تھا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک شوشہ آ گیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ابو جہل کی سرکردگی میں ایک گروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ امید لے کر پہنچا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حیرت ناک واقعے کا انکار کر دیا تو پھر خدا نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اسلام دم توڑ دے گا۔ گروہ کے ایک شخص نے کہا کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تم نے سنا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات مجھے بیت المقدس اور تمام آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے؟ سب نے جواب دیا انہوں نے خود کہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس تصدیق پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق کا لقب عنایت ہوا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس واقعے کو لکھنے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کہیں ایسی بھول ہوئی ہو کہ غلط بیانی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں
محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔